بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 16 جولائی بروز جمعرات ہم لوگ سورۃ الانفال کا سبق نمبر 4 جو ہے اسے پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 3 لیکچرز کے اندر ہم نے 9th کلاس کا سلیبس جو ہے اس کی ریویژن سٹارٹ کی تھی۔ اس سے پہلے ہم 9th کلاس کا سلیبس مکمل کر چکے ہیں۔ آج اسی ریویژن کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الانفال کا سبق نمبر 4 جو ہے یہ آیت نمبر 29 سے شروع ہو کے آیت نمبر 37 پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تتقو تم ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، تو یجعل لکم وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا فرقانن امر فارق، ویکفر اور مٹا دے گا عنکم تمہارے سیئاتکم گناہ، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے 3 انعامات بیان فرمائے ہیں، 3 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں، اور تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس خوف کی وجہ سے، جس ڈر کی وجہ سے، جس پروردگار عالم کے خوف کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر پروردگار عالم کے خوف سے انسان کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرے اور گناہوں سے روکے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی تقویٰ اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل بڑا وسیع ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب یمکر چال چل رہے تھے، بکا آپ کے بارے میں، الذین کافروا کافر لوگ کیا چال چل رہے تھے؟ لیثبتوک کہ تم کو قید کر دیں، او یقتلوک یا جان سے مار ڈالیں، او یخرجوک یا وطن سے نکال دیں۔ تو اللہ فرماتے وَيَمْكُرُونَ ادھر وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ کیا مطلب اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں دراصل واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔
آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ہجرت سے پہلے مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ ہم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے ہر حربہ ہر طریقہ استعمال کر کے دیکھ لیا، وہ اپنے مشن سے اور اپنی بات سے اور اپنے لائے ہوئے دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو قید کر دیں، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو وطن سے نکال دیں، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو جان سے مار ڈالا جائے۔ تو بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ آپ کو جان سے مار ڈالا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس پر عمل کرنے کے لیے ان لوگوں نے تقریباً 100 لوگوں کو مقرر کیا، جو کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے رات کے وقت کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے ہم آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور آپ ان کے درمیان سے، ان کے سامنے سے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے آپ گزر کر چلے گئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، پتہ بھی نہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، مختلف قسم کے پراپوگنڈے بنا رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے، فرمایا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا۔ اللہ کے چال چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ آپ کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے، آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو اور ان پراپوگنڈوں کو اور ان کے منصوبوں کو، ان کی تدبیروں کو ناکام کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار اور مشرکین کے سامنے قرآن پاک کے احکامات پیش کرتے، قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے اور ان کو قرآن پاک کی آیات سناتے، اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں متوجہ کرنے کی کوشش فرماتے، تو وہ لوگ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے اور قرآن پاک کا مذاق اڑاتے اور کہتے، جب آپ قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے ان کو سناتے تو اللہ فرماتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں تو لَقُلْنَا، ہم بھی اس طرح کا کلام، مثل هذا، اس طرح کا کلام کہہ دیں، ان هذا، یہ ہے ہی کیا، الا اساطیر الاولین، اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، اگلے لوگوں کے قصے ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے سابقہ کچھ اقوام کا، کچھ امتوں کا ذکر کیا، کچھ انبیاء کا ذکر کیا، تو یہ ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کے سمجھتے تھے کہ شاید قرآن میں صرف یہی بیان کیا گیا ہے، صرف اسی پہ ان کی بدتمیزی ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ کلام تیری طرف سے برحق ہے تو فامطر علینا، ہم پر حجارتاً، پتھر، من السماء، آسمان سے برسا، کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ تو کفار نے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کا خود مطالبہ کیا، اور یہ ان کا عذاب کا جو مطالبہ تھا یہ قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہوئے کیا گیا تھا، اور قرآن پاک کا استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے کیا گیا تھا۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کفار پر عذاب نازل کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کا جواب اگلی ہی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ تو کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس کی دو وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نازل کیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا بھی نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دیا جائے، وہ تو عذاب مانگ رہے تھے، بخشش تو نہیں مانگ رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عذاب مانگ رہے تھے وہ سارے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ بدتمیز قسم کے، بے ادب اور ڈیٹ قسم کے لوگ کہہ لیں جو تھے، ضدی قسم کے جو لوگ تھے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ باقی لوگ ان کی ان باتوں کو سن کر معافی مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے ہم سب پہ عذاب نازل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی ان پر عذاب نازل نہ کیا کہ ایک قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عذاب مانگ رہے ہیں اور باقی بخشش مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بخشش مانگنے والوں کی برکت سے عذاب مانگنے والوں سے بھی عذاب کو ٹال دیا۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچھ کرتوت اور ان کی کچھ بری حرکتیں مزید بیان فرمائی ہیں۔ کچھ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کا استہزاء کرتے تھے، اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد حرام، بیت اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کی جگہ ہے، خانہ خدا ہے، یہ اس کی بھی بے حرمتی کرتے تھے اور اس میں ان لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، حالانکہ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا گھر تھا۔ وہ صرف یہی نہیں کہ وہاں پہ بت پرستی کرتے تھے، بلکہ وہاں پہ مسلمانوں کو داخل ہونے سے بھی روکتے تھے اور مسلمانوں کو وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، اور خود وہاں پہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، ناچتے گاتے، بھنگڑے ڈالتے اور کہتے تھے ہم عبادت کر رہے ہیں، اپنی ان بری حرکتوں کو عبادت کا نام دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے وما لهم الا يعذبهم اللہ۔ اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے؟ مطلب یہ ہے کہ حرکتیں تو ان کی اسی قابل ہیں کہ انہیں عذاب دیا جائے، لیکن یہ عذاب سے، دنیا کے اندر عذاب سے بچ گئے، اور اس کی وجہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے وما لهم الا يعذبهم اللہ، ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، وما كانوا اولیاء، اس مسجد کے متولی بھی ان تک کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ تو مشرک ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر پہ اصل حق کن کا ہے؟ مومنین کا، مسلمانوں کا، یہ تو وہاں کے متولی نہیں ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، وہاں کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت، ان کی نماز تو نہیں تھی، بہرحال یہ اس کو عبادت کا نام دیتے تھے، کہ الا مکاء و تصدیہ، اللہ فرماتے خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہ تھے۔ یہاں پہ تو عذاب سے بچ گئے، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچ نہیں پائیں گے۔ وہاں ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، دنیا میں جو تم کفر کرتے تھے
اب اس کے بدلے یہاں پہ عذاب کا مزہ چکھو۔ آگے ارشاد فرمائے ان الذین کفروا ينفقون، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ فرماتے سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ان کے لیے یہ ان کا مال خرچ کرنا باعث افسوس ہو جائے گا، ثم یغلبون، کیونکہ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر یہ کافر لوگ شروع سے اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ چاہے وہ مال مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی صورت میں خرچ کریں یا ویسے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو لالچ دلانے کے لیے، یا کسی بھی صورت کے اندر وہ مال خرچ کریں، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال خرچ کرتے ہیں اور بھی کریں گے، قیامت تک یہ کرتے رہیں گے، جب تک کافر ہیں یہ کام کرتے رہیں گے، لیکن ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، اور اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا اور یہ کافر لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا۔ ظاہر ہے جب دین غالب آ جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا، مسلمان غالب آ جائیں گے، تو ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنا مال بھی خرچ کیا، اس کے باوجود ہمیں اپنا جو مقصد تھا وہ کامیابی ہمیں اس میں نہ مل سکی۔ اور کافر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فرمائے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کافر لوگ آخرت میں قیامت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، دوزخ میں داخل کیے جائیں گے نہیں، بلکہ ہانکے جائیں گے۔ ہانکے جانے کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور جو ہوتے ہیں ان کو چلایا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی قیامت کے دن جانوروں جیسے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اور ان کو ہانک کر زبردستی مارتے ہوئے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعلہ فی جہنم، کافر جب جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، تو اس وقت لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا، پاک لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے، ویجعل الخبیث، اور جو ناپاک لوگ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ان کو ایک دوسرے پہ رکھ کے ایک ڈھیر بنایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اولئک هم الخاسرون، جو دوزخ میں چلا گیا وہ خسارہ پانے والا ہے، اس سے بڑا نقصان میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ناکام ہونے والا کوئی نہیں ہے جو جہنم میں داخل ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اللہ فرماتے جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، اس نے بڑی مراد پائی، بڑی کامیابی حاصل کی، اور جو جہنم میں داخل ہو گیا اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یہ ہمارا سبق نمبر 4 جو ہے اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیجئے، الکلمات والترکیب، الفاظ معانی ہیں۔ یثبتو کا معنی ہوتا ہے وہ قید کر دیں، اساطیر الاولین کا معنی ہوتا ہے پہلوں کی کہانیاں یعنی اگلے لوگوں کی کہانیاں، مکان کا معنی ہوتا ہے سیٹیاں، تسلیتن کا معنی ہوتا ہے تالیاں، اور فیرکمہ کا معنی ہوتا ہے وہ جمع کرے اسے۔ آگے سوالات میں ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے، سوال الاول، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے؟ ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا، اس سبق میں تقویٰ کے 3 انعامات بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہارے گناہ مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والا ہے. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس السؤال الثانی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں اس آیت کریمہ میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو میں نے تفصیل کے ساتھ ترجمے میں عرض کر دیا کہ اس آیت کریمہ میں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے. السؤال الثالث ہے کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا گیا؟ تو ہم نے پڑھ لیا سبق میں کہ کفار کے مطالبے کے باوجود دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، اور وہ دونوں وجوہات اللہ تعالیٰ نے خود اس سبق میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ جب تک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے وہ انہیں عذاب دیتا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ بخشش مانگے اور کچھ عذاب مانگنے والوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل کیا جائے. اللہ ایسا نہ تھا، بلکہ بخشش مانگنے والوں کی بخشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے عذاب کو ہٹا دیا، ٹال دیا. السؤال الرابع چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مفہوم دیکھنے کے لیے آپ لوگ گزشتہ جو لیکچرز ہیں ان کو سن سکتے ہیں، اور مفہوم بیان کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس آیت کریمہ کا مختصر معنی اور مفہوم اور تشریح بیان کرتے ہیں. یہ مفہوم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.